السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 82 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ تیسرا مرحلہ جاری ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ آخری فوجی مہم تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں۔ رومن امپائر جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہے تھے، ان کا جو غرور تھا وہ اس چیز پر ان کو اکسا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ خانی کریں، اور انہیں سخت رنج اور غم تھا اسلام سے اور اہل اسلام سے، اس لیے وہ چپ نہیں بیٹھ رہے تھے اور آئے دن جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو تنگ کر رہے تھے۔ جیسے معان علاقہ کے رومی گورنر حضرت فروہ بن عمر جذامی نے اسلام قبول کیا اور اس طرح ان کو بھی انہوں نے تنگ کیا، اور جو اہل عرب حدود میں رہ رہے تھے ان کو بھی آئے دن وہ تنگ کر رہے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا لشکر بھیجا۔ سن 11 ہجری تھی اور سفر کا مہینہ تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اور آپ نے فرمایا کہ بلقاء کے علاقہ میں اور فلسطین کی زمین میں جاؤ اور اس زمین کو روند کر واپس آؤ، تاکہ حدود عرب میں جو نئے مسلمان ہو چکے تھے اور جو مسلمان ہونے والے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، ورنہ رومی جو تھے وہ ان کو قتل کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے جو مسلمان ہو رہے تھے، اور ان کے اپنے جو رومی علاقہ کے اندر رہنے والے مسلمان ہو رہے تھے وہ ان کے ساتھ بھی برا سلوک کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے۔ تو یہ لشکر تو تیار ہو گیا لیکن جانے میں تاخیر ہو گئی۔ لشکر کے تاخیر کی وجہ یہ بنی کہ لوگوں نے اعتراض کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نوعمری کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اس سے پہلے اس کے والد کے بارے میں بھی لوگوں نے نکتہ چینی کی تھی، لیکن میرے نزدیک وہ بہترین سپہ سالار تھے، اور اب اس کے بیٹے بھی بہترین سپہ سالار ہے، اور اس کے والد میرے نزدیک سب سے محبوب سپہ سالاروں میں سے تھے۔ تو لوگ بہرحال راضی ہو گئے ان کی قیادت میں جانے کے لیے، لیکن یہ لشکر جو ہے مدینہ سے صرف 3 میل دور ہی گیا تھا، جرف کے مقام پر پہنچا۔ تو انہوں نے جب پڑاؤ ڈال لیا تو ان کو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں ملنا شروع ہو گئی، تو وہ پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے حوالے سے تشویشناک خبروں کی وجہ سے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں۔ بہرحال تقدیر میں یہی تھا، یہی اللہ تعالیٰ کا امر تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری فوجی مہم تھی، وہی فوجی مہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی پہلی مہم بن گئی، اور شاید یہی اللہ تعالیٰ کا امر تھا، واللہ عالم۔ جب دین مکمل ہو چکا، عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ چکی، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار اور آثار اور کردار سے معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ سن 10 ہجری رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف 20 دن کا کیا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دوسرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا دور 2 دفعہ کروایا تھا، جبکہ اس سے پہلے 1 مرتبہ کرواتے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید میں دوبارہ اس جگہ پہ نہ آ پہنچ سکوں، اور پھر جمرہ عقبہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو کہ غالباً میں دوبارہ یہاں پہ نہ آ سکوں۔ اور پھر ایام تشریق کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ موت کا وقت قریب ہے، اور یہ سورۃ النصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی اطلاع تھی۔ اور اس کے بعد سن 11 ہجری کے اوائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینہ میں احد کے مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں پر شہداء کے بارے میں دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بقیع میں گئے اور وہاں پہ مغفرت کی دعا کی اہل بقیع کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سلام ہو تم پر، تم جس جگہ پہ ہو یہ تمہارے لیے مبارک ہو۔
پھر آپ نے فرمایا فتنے جو ہیں یہ رات کی تاریکی کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والا پہلے والے آنے سے زیادہ برا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبور کو بشارت دی کہ میں عنقریب آپ سے ملنے والا ہوں۔ سن 11 ہجری تھی، سفر کا مہینہ تھا اور 29 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ گئے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات کا آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہونا شروع ہو گیا اور اس میں شدت بڑھتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 یا 14 دن اس طرح بیماری اور تکلیف میں گزارے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ تھا تو آپ کی بیماری کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ میں کل کہاں ہوں گا، تو ازواج مطہرات آپ کے پوچھنے سے یہ سمجھ گئی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارا لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں گھسیٹ رہے تھے اور وہاں پہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ کے مکان میں داخل ہوئے اور آخری ہفتہ وہیں پہ گزارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو معوذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر پھونک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونک مارتی اور آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ اور وفات سے 5 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت پہلے سے بڑھ گئی اور آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ مختلف کنووں کے ساتھ مشکیزیں میرے اوپر بہائے جائیں تاکہ میری کچھ حالت بہتر ہو، جا کر میں لوگوں کو وصیت کروں۔ تو ایسا ہی کیا گیا، مختلف کنووں سے پانی کے مشکیزیں لائے گئے اور آپ ایک ٹاپ میں بیٹھے اور آپ پر پانی بہایا گیا اور اتنا بہایا گیا کہ آپ نے فرمایا بس۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو یہود و نصارہ کی طرح عبادت گاہ مت بنانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر کسی کی پیٹھ پر میں نے کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے اور وہ بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی بے آبروئی کی ہو تو میری عزت جو ہے وہ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں کی۔ پھر ظہر کا وقت ہوا تو آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید گفتگو فرمائی جو عداوت کے دور میں آپ نے فرمایا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ادا کر دو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب اور جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن ان کے حقوق باقی رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، لہذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرنا۔ یہ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور اس کی جو زیب و زینت ہے اس میں سے جو چاہے لے لے یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑے اور فرمایا میرے والدین سمیت میں آپ پر قربان۔ تو لوگ جو بیٹھے تھے وہ باتیں کرنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے بارے میں کہا ہے اور یہ خود سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ اور میں قربان۔
تو جب وقت گزر گیا تو اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی رفاقت پر اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو خلیل بناتا اپنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے تمام دروازے بند کر دیں اور لازماً بند کر دیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کچھ لکھ دوں، میرے پاس لے آؤ۔ غالباً کچھ لکھنے کا سامان منگوایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ کو لکھنے کی تکلیف نہ دیں، کیونکہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تکلیف ہے، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دیں۔ تو وہاں پہ کئی لوگ تھے اس گھر میں اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی لوگ کہتے تھے آپ سے لکھوا لیں، اور کچھ وہی بات کہہ رہے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ جب زیادہ اختلاف ہوا، شور شغب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ آپ اٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی۔ ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دینا، اور جو مشرکین ہیں ان کو بھی عرب سے نکال دینا۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جس طرح میں وفد جو آتے تھے اسلام کے لیے استقبال کرتا تھا، تم بھی ان کا ویسے ہی استقبال کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ اور جو تیسری وصیت تھی وہ راوی کو بھول گئی، اور راوی کہتے ہیں کہ غالباً آپ نے یہ فرمایا کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یا یہ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرنا، یا یہ کہ نماز کی پابندی کرنا، یا یہ تھی کہ غلام اور باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ غالباً ان میں سے کوئی بات تھی۔ جمعرات کی جو نمازیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ لیکن عشاء کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو گئی۔ لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی حالت میں تھے۔ جب ہوش آتا تو آپ فرماتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو فرماتے نہیں، اور آپ اٹھتے، غسل فرماتے، اور اس کے بعد پھر غشی طاری ہوتی۔ پھر جب افاقہ ہوتا پھر پوچھتے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو فرماتے نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ غسل کے لیے اٹھتے، غسل کرتے، پھر غشی طاری ہوتی۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کو امامت کا انتظام دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ بدشگونی لیں گے، اور فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے، اور ظہر کی نماز اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے تھے۔ تو وہ پیچھے ہٹنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ پیچھے نہ ہٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ ان کے بازو میں یعنی ساتھ میں بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور آپ کے پاس 7 دینار تھے، آپ نے انہیں صدقہ کر دیا، اور آپ کے پاس جو ہتھیار تھے آپ نے وہ مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔
اور رات کے وقت دیا جلانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیل اپنی پڑوسن سے ادھار لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زرہ تھی جس کو رہن کے طور پر ایک یہودی کے پاس رکھا، جس کے بدلے میں 30 صاع جو لی، جو یعنی 75 کلو تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا، دوشنبہ تھی، پیر کا دن تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ تھا اس کا پردہ ہٹایا، تو لوگ جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ نے اشارہ کر دیا حضرت ابوبکر کیونکہ پیچھے ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنی نماز مکمل کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کریں نماز توڑ کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں تو آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ تو اس کے بعد دوبارہ آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، سرگوشی کی تو پھر ہنسنے لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بعد میں پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، تو حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس مرض میں میری وفات ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھے دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے آپ میرے پیچھے آئیں گی، تو میں خوش ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور خوشخبری دی کہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلوایا اور انہیں پیار کیا، بوسہ دیا اور انہیں خیر اور وصیت کی باتیں کی، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کو بلوایا اور انہیں واعظ اور نصیحت کی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ اور پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تھے، وہ آپ کی حیات مبارکہ کی آخری نماز تھی، آپ اس کے بعد دوبارہ مسجد میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے اس زہر کا اثر ہو رہا ہے جو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے کھانے میں ملا کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے میری رگ جان جو ہے وہ کٹتی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور جو تمہارے زیر دست یعنی غلام اور بانجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کی طرف اشارہ تھا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔